یاد رکھیے میرے بھائیوں، مجھے کہہ لینے دیجئے، مجھے معاف کیجئے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج مسلمانوں کی آبادی کا 25% طبقہ ایسا ہے کہ جن کا کلمہ طیبہ درست نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنے گھروں میں اپنی ماؤں کا، بہنوں کا جائزہ لیں، اپنی بچوں کا جائزہ لیں تو 50% طبقے ایسے ہوں گے کہ جن کے کلمہ طیبہ درست نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تمہارا باپ دادا مسلمان، تم بھی مسلمان، یا تم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، یا خالد، زاہد، عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھ لو گے، لیکن خدا کی رجسٹر میں، فرشتوں کے قلم میں یہ نہیں ہے کہ تمہارا نام عبداللہ، عبد الرحمن۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص لچمن نام رکھ لے یا لچمی نام رکھ لے، کچھ بھی نام رکھ لے، اگر وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر کوئی عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھ لے، وہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عبداللہ ابن ابی ہے، کتنے خوبصورت، حسین و جمیل نام ہے، لیکن خدا کی رجسٹر میں، فرشتوں کے قلم میں ان کا نام منافقوں میں لکھا ہوا ہے، مرتد میں لکھا ہوا ہے، کافروں میں لکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان گھروں میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، نام کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مسلمان ہونے کے لیے آپ میں اسلام چاہیے، مسلمان ہونے کے لیے آپ میں اسلامیت چاہیے، اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اسلام کے لیے سب سے پہلی چابی، مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلا رشتہ کلمہ طیبہ ہے، اور اگر یہی کلمہ طیبہ ہمارا اور آپ کا درست نہ ہو تو یاد رکھو کیسے ہم مسلمان ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ کلمہ طیبہ ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اور اسلام میں جو دوسری چیز ہے، سب سے پہلا عمل وہ نماز ہے۔ نماز سب سے پہلا عمل ہے۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولن پرشس نماز بود۔ کل قیامت کے دن میدان حشر میں سب سے پہلا سوال نماز کے سلسلے میں کیا جائے گا۔ اگر ہماری نماز اچھی نکل آئی، ہم نماز میں کامیاب ہو گئے تو جنت میں ڈال دیے جائیں گے، اور اگر ہم نماز میں پکڑے چلے گئے تو آگے ہمارے روزوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، ہماری زکوٰۃ کا سوال نہیں کیا جائے گا، ہمارے تہجد کا، اوابین کا، اشراق کا، چاشت کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یتیموں کا کتنا حق ادا کیا، پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا کیسا سلوک تھا، علم و عمل کے کس مقام و منصب پر فائز تھے، تقوی تمہارا کیسا تھا، پرہیزگاری تم نے کتنی اختیار کی ہے، حلال و حرام کا تم نے کتنا لحاظ رکھا، مشتبہات سے تم کتنے بچے ہو۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کتنی جائیداد اکٹھی کی ہے، کچھ بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر سوال ہوگا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز ہماری اچھی نکل آئے تو ہم جنت میں ڈال دیے جائیں گے، اور اگر نماز میں پھیل مار گئے تو سیدھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دنیا کے اندر اپنے گھروں کو، اپنے مکان کو، محل کو کتنا حسین و جمیل بناتے ہیں، کتنا خوبصورت بناتے ہیں، کتنے ٹائل سے پتھر لگاتے ہیں، ماربل سے گھروں کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی موذی جانور، سانپ اور بچھو گھروں کے اندر داخل نہ ہو سکے، جس سے ہمیں نقصان پہنچ جاتا ہے، جس سے ہمیں نقصان پہنچے۔ اور اگر ہم قبروں کی اتنی فکر کر لیتے، قبروں کو بھی حسین و جمیل بنا لیتے کہ جو اندھیری کوٹھری ہے، جہاں پر سانپ اور بچھو کی بوچھار ہے، سر سے لے کے پیر تک، پیر سے لے کے سر تک سانپ اور بچھو ہمارے اوپر مسلط ہوگا، وہاں کی ہم نے کیا فکر کی ہے، وہاں کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے، وہاں کی کیا تیاری ہے، ذرا اس کی فکر ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے۔ اگر اپنے قبروں کو روشن کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، حسین و جمیل بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبریں وسیع ہو جائے، کشادہ ہو جائے، تو بزرگوں سب سے پہلا عمل وہ نماز ہے۔ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہماری قبریں روشن ہو جائیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔